اسی کی نافرمانی جس کا کھا کھا کے جوان ہو گئے. ما غرک بربک الکریم، ہمیں چھوڑ کے تو جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ یہ میری ذمہ داری ہے میرے دوستوں، کیونکہ میں آپ کو ایک بشارت سنانے والا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہوئے عرفہ سے تو یہ آیتیں اترتی: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اليوم، میرے نبی، آج وہ ہو رہا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا. آج وہ ہو رہا ہے جو ازل سے لے کر اب تک کبھی نہیں ہوا. یہ آج کا ایک بہت مبارک دن ہے. اليوم کیا ہوا یا اللہ، کیا ہونے لگا؟ اکملت لکم، آج ہم نے اپنا دین آپ پر مکمل کر دیا ہے. یہ آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا، کسی نبی کے ساتھ نہیں ہوا. یہ آپ کے ساتھ ہوا ہے اور آپ کی امت کے ساتھ ہو رہا ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج ہم اپنی ہر نعمت ان کو دے رہے ہیں. اب اللہ کی نعمتیں کون کون سی ہیں؟ اللہ کی نعمت ہر وہ چیز ہے جس کی آپ تمنا کرتے ہیں. آپ ایک ایسے معاشرے کی تمنا کرتے ہیں جہاں پر امن ہو. آپ ایک ایسے معاشرے کی تمنا کرتے ہیں جہاں پر عدل ہو. آپ چاہتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں. آپ چاہتے ہیں لوگ ایک اپنا حق چھوڑ کے دوسروں کو دینے والے بن جائیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت ہو. آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کی وفادار ہو. آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے آپ کے فرما بردار ہوں. آپ چاہتے ہیں آپ کے مال میں برکت ہو. آپ چاہتے ہیں آپ کو محنت تھوڑی کرنی پڑے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک کا نام سارے عالم میں ہو. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی برادری کا نام سارے عالم میں ہو. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام سارے عالم میں ہو. اور کیوں نہ ہو؟ جب ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم، جب وہ دعا کر رہے ہیں یا اللہ میرا ذکر ہو آنے والے آخری زمانے کے لوگ بھی کریں، ایسا نام دے مجھ کو. اور ایسا نام دے سے مراد علماء فرماتے ہیں یعنی میرے سے دنیا میں ایسا کام لے لے، میرے سے دنیا میں ایسا کام لے لے کہ قیامت تک کے لوگ مجھ کو اچھی زبان میں یاد رکھیں. یہ آپ دعا نہیں کر سکتے، یہ آپ کی بھی تو خواہش ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں ان کو سب کچھ دے دوں گا. اور دے دیا، بلکہ دے دیا. آج دین مکمل کیا، یہ دین پر چل رہے ہیں. ہر نعمت ان کو دے دی. ان کو عروج دیا جائے گا. سارے دنیا کے خزانے ان کے قدموں میں ڈال دیے جائیں گے. یمن سے ایک عورت زیور پہن کر چلے گی، مدینے تک پہنچے گی اور کوئی اس سے زیور چھیننے والا نہیں ہوگا. ایسا امن دیں گے. لیکن ایک شرط ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ان سے کہو ہماری رضا اسلام میں ہے، ہماری رضا اپنے محبوب کی زندگی میں ہے. اس زندگی کو اپنی زندگی میں لے آئیں. یہ وہ صحیح محنت کا رخ ہے میرے دوستوں جس کا میں آپ سے ذکر کروں. جو خواہش رکھتے ہو پوری ہوگی انشاءاللہ. جو تمنا رکھتے ہو پوری ہوگی انشاءاللہ. اگر محنت کا رخ ٹھیک ہو گیا اور اگر محنت کا رخ صحیح نہ ہوا، اگر کار نبوت نہج نبوت پر نہ آیا تو میرے دوستو زور لگا لگا کے تھک جاؤ گے. میں بتا رہا ہوں آپ کو تھک جاؤ گے. پھر ایک وقت آئے گا شیطان مایوس کر دے گا، مایوسی ہو جائے گی. یہ دیکھیں جی کیا حال ہے جی پاکستان کا، تو دیکھیں جی یہ دیکھیں جی ہندوستان کا کیا حال ہے جی، بڑا برق مار دیا. ارے بنگلہ دیش کو دیکھیں کیا ہو گیا. ارے دیکھیں جی مسلمانوں کو کیا ہو گیا. بھائی آپ کو تو اللہ نے ان میں سے کسی کا وکیل نہیں بنایا، نبیوں کو نہیں بنایا، تو آپ کہاں سے آ گئے بیچ میں؟ کیا آپ وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو آپ کو کرنے کو کہا گیا؟ اگر نہیں کر رہے تو پھر زبان کیوں کھول رہے ہیں؟ یا تو یہ کہ میں نے رات کو بیٹھ کے رات کو دعا کی ہو یا اللہ بنگلہ دیش کے جتنے وکلاء ہیں یا اللہ ان کو نیک و صالح بنا دے. تو پھر کوئی وکیل کوئی غلط حرکت کرے تو میرا دل دکھے. میرے منہ سے تو کبھی آج تک یہ دعا نہیں نکلی.
یا اللہ پاکستان کے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں یا اللہ ان کو ڈیوٹیوں پر ٹائم پر آنے دے کی توفیق عطا فرمایا یا اللہ یہ ہندوستان کے اندر جتنے بھی وکیل ہیں یا جتنے بھی سیاستدان ہیں یا اللہ ان کو آپس میں شیر و شکر کر کے ہندوستان کا فائدہ ہو. میں نے کبھی کی آج تک نہیں کی یہ دعا میں. ہاں تنقید کے لیے زبان کھولنے کو میں تیار نہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی طرف اشارہ کر کے نہیں کہا یہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے. آپ ہمیشہ بات کرتے تھے تو فرماتے تھے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, لوگوں کو کیا ہو گیا. یعنی ایسے فرماتے تھے کہ جس کے بارے میں بات فرماتے تھے اس کو نہیں پتا چلتا تھا کہ یہ میری بات ہو رہی ہے, لیکن پیغام ہر ایک تک پہنچ جاتا. لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, یہ ایسے کیوں کر رہے ہیں. ارے جس نے پاکیزہ طاہرہ سیدنا ہماری امت کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی, ان کے بارے میں بھی یہی کہا, یہی فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, میرے خاندان کے معاملے میں مجھے کتنا دکھ دے رہے ہیں. تو کیونکہ میں خود میری محنت کا رخ صحیح نہیں ہے اس لیے میں مایوس ہو گیا ہوں. شیطان کامیاب ہو گیا مجھے مایوس کرنے میں. مومن کبھی مایوس ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ جانتا ہے کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے, میرا تو کام ہے پیغام پہنچانا. اس سے زیادہ اونچی تو ذمہ داری اللہ نے میرے پہ نہیں رکھی, مجھے تو پیغام پہنچانے کا مکلف بنائے ہے اور قیامت پہ میرے سے پوچھے گا کہ تو نے پیغام پہنچایا تھا. ارے میرے عزیز دوستو, انبیاء سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ کی امت ہدایت پہ کیوں نہیں آئی. انبیاء سے یہ سوال ہوگا آپ نے ہمارا پیغام پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا. کسی نبی سے یہ سوال نہیں ہوگا آپ کی امت کیوں نہیں ہدایت پر آئی, کیوں نہیں بات مانی انہوں نے ہماری. یہ سوال نہیں ہوگا. بار بار اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں, ہمارے نبی سے بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے اور آپ صبر کریے, اولو العزم انبیاء کی طرح صبر کریے, پیغام پہنچائیے. ہم نے آپ کو ان کا وکیل نہیں بنایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ آپ تو نہیں بے صبرے ہو رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچا کر امت کو بتانا مقصود تھا کہ تمہارا کام لوگوں تک ہماری بات پہنچانا ہے, ان پر تنقید کرنا نہیں ہے, ان پر تنقید کرنا نہیں ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اب برا وقت پہلے نہیں آیا کبھی لوگوں پر, مسلمانوں پر کیا پہلے کبھی برا وقت نہیں آیا؟ صحابہ کے دور میں مسلمانوں پر برا وقت نہیں آیا کیا؟ ہر دور میں ہے میرے دوستو, ہر دور میں. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.